بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ فلسطین کے جہادی گروپ حماس نے اسرائیل پر 2500 راکٹ داغے ہیں، جس کے جواب میں اسرائیل نے فلسطین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور دونوں اطراف سے گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان تصادم کی بنیادی وجہ مسجد اقصی ہے، جو روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر نظر ڈالیں گے کہ یہودی اس مسجد پر کیوں قابض ہونا چاہتے ہیں اور مسجد اقصی کو لے کر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کیا تنازعات ہیں اور مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی کی کیا اہمیت ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، فلسطین کی سرزمین انبیاء کرام کا مرکز رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء کہا گیا ہے۔ اس سرزمین کا قدیم اور مقدس شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو کہ صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ عمارت مسجد اقصی اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ہی مسجد صخرہ یعنی سنہرے گنبد والی مسجد بھی موجود ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر 12 اکتوبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو عیسائیوں سے آزاد کروایا۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا اور مسجد اقصی کو اصلی حالت میں واپس لایا گیا۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی کے قریب ایک قبرستان ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں پر دفن کیے جانے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام شہر میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے بھی یہاں کچھ مقدس مقامات ہیں۔ عیسائیوں کے مطابق یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اور یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے، اور آج بھی یہودی یہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 میں تباہ کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کے یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کی گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق 985 قبل مسیح طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت بنوائی جو کہ 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور ہیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین بابل پر فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت اثر نو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد 681 قبل مسیح میں ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت قدا میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ نظر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ 300 سال بعد ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔
پیارے دوستوں، 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا اور عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس پر مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکانہ حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کا صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کرنے کے لیے یہاں آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورتحال پیدا ہوئی کہ 14-15 جولائی 1948 کے درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر قدس کے کچھ حصے پر یہود کے اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، ہزاروں برس تک یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے۔ ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی، جس ملک میں بھی رہنے گئے وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکالے گئے۔ پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے۔ مسلمان باوجود اقتدار کے دیوار گریہ کی زیارت کی اجازت دیتے رہے، لیکن مارچ 1983 میں ایک دن اچانک چند سرپیر دہشت گرد یہودیوں نے حرم شریف بیت المقدس پر زبردستی قبضے کی کوشش کی۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہود اپنی سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نابود کر کے دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کا احیاء کیا جائے۔ پیارے دوستو، فیصلہ کن جنگ کی تیاری کی غرض سے یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہن سے مسجد اقصی کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور کیجئے، گنبد صخرہ یعنی زرد گنبد کو ہی مسجد اقصی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو مسجد اقصی سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہودیت اور عیسائیت کے ناپاک اتفاق نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حالات اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں۔ قرب قیامت پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ عالم اسلام کے انتشار کے شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہت مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور اسرائیلیوں کے مذموم ارادوں کی مذمت کریں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلم ممالک اپنے ذاتی مفادات اور چند روزہ شان شوکت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یہود اور اس کے حواری یاد رکھیں کہ جہاں آج یہ یہود قابض ہیں، احادیث کے مطابق قرب قیامت وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت زمانے قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز ہوگا۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ پیارے دوستوں، بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کریں اور جہاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبلہ اول اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔